درمیان میں آج بڑی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور بڑی خوبصورت ہے خدا کی بندی خدا کی بیٹی یہاں پر موجود ہے جو سنڈے اسکول ٹیچنگ کرتی ہے سنڈے اسکول میں. خداوند ان کو برکت عطا کرے. لیکن ہم ان کو ویلکم کلام مقدس کے بعد میں کریں گے. آج میں بہت خوش ہوں. پوچھیں گے کہ خوش کیوں ہے پادری صاحب؟ آپ کتنے خوش ہیں؟ اتنے اتنے یا اتنے کتنے خوش ہیں؟ کتنے خوش ہیں؟ نہیں خوش ہیں آج؟ اگر خوش ہیں تو خدا کے جلال کے لیے زوردار تالی بجائیے. اس بیت کو اگر ہم جان چاہیں کہ مجھے اور آپ کو مسیح یسوع کے جلال میں، اس کی قدرت میں، اس کی حضوری میں، اس کی قربت میں خوش رہنا ہے تو میرا اور آپ کا خدا ہم پر ڈھیروں خوشیاں نثار کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. ہم مصیبت میں ہوں، دکھ میں ہوں، پریشانی میں ہوں، غم کی حالت میں ہوں، خوش رہنا چاہیے کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. یونس رسول کہتا ہے خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں. آمین. یونس رسول کیا کہتا ہے؟ خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. بار بار کہتا ہے کہ خوش رہو. ہاللیلویہ. لاسٹ سنڈے ہم نے کس بات پر کلام میں سے سیکھا تھا؟ ہم نے کیونکہ بہت کم تھی، آج لوگ بہت زیادہ ہیں. لاسٹ سنڈے ہم نے کس پیغام کے بارے میں سیکھا تھا؟ سبت کے دن کے بارے میں سیکھا تھا. اور سبت کے دن کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں. ہاللیلویہ. اگر آپ جان جائیں کہ سبت کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے تو پھر آپ دوسرے کام کاج کو چھوڑ کر خدا کی حضوری میں سبت کے روز بھی آیا کریں. ہاللیلویہ. کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں برکتوں سے نوازتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بیٹے بیٹی میرے خاندانوں، میرے قبیلوں، میری دلہن، میرے بھیڑ خانہ کی بھیڑوں، میں نے تمہیں 6 دن دیے ہیں، خوب کام کاج کرو، دل کھول کے کام کاج کرو. لیکن 7واں دن کیا ہے؟ میرا ہے، میں نے اسے برکت دی ہے. آمین. جب 7ویں دن کو خدا نے برکت دی ہے اور اس برکت والے دن میں ہم آ کے خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو خدا ہمارے لیے برکت کے دریچوں کو یعنی کہ اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے اور اپنے کبھی ہاتھ کو بڑھا کر برکت دیتا ہے. آمین. آج بڑا خوبصورت خدا کا کلام جب میں اس چیپٹر کو پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنی زندگی میں یہ سوچا کہ خدا غیر اقوام پر بھی اپنے کلام کو نازل کرتا ہے. خدا غیر اقوام کو بھی اپنے جلال میں لے لیتا ہے، وہ جو ایمانداری سے خدا کی حضوری میں آتے ہیں. آج میرے ساتھ نکالیے گا اعمال کی کتاب، اس کا 10واں باب اور پہلی چند آیات پر ہم غور کریں گے. جی نکال لیا. اعمال کی کتاب یعنی کہ رسولوں کے اعمال، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی چند آیات پر ہم سیکھیں گے، مطالعہ کریں گے. یہ اسے رسولوں کے اعمال کہا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ روح القدس کے اعمال ہیں جو روح القدس نے اپنے رسولوں کو، اپنے شاگردوں کو اپنے کلام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنی خوشخبری کے لیے چنا اور پوری دنیا میں اس نے خدمت کروائی. یہ پاک روح کی قدرت ہے. ہاللیلویہ. جی نکال لیا. جی کوئی پڑھیے گا. پہلی 2 آیات کو ہم پہلے پڑھیں گے. کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا جو اطالانیہ کہلاتی ہے. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آج ہم کرنیلیس انسان جو کہ ایک صوبیدار ہے اس کے بارے میں سیکھنے والے ہیں. اور یہ ہے بھی غیر اقوام سے، یہودی بھی نہیں ہے، مسیحی بھی نہیں ہے غیر اقوام کا. لیکن بائبل مقدس اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ ایک صوبیدار تھا، فوجی تھا
اور آپ کو پتہ ہے کہ فوجی بڑی سوچ سمجھ سے حکمت کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن خدا نے اپنی حکمت کو اس بندہ کی زندگی پر انڈیلا ہوا تھا. اس بندے کو یعنی جو کہ غیر اقوام سے تعلق رکھتا تھا، خدا نے اسے چنا ہوا تھا. بائبل مقدس اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتاتی کہ اس کی زندگی میں خدا کے کلام کو، خدا کے بیج کو کس نے بویا تھا، لیکن یہ ہے کہ جس بھی خدا کے بندہ نے بویا، اس نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیا، اسے قبول کیا، اس پر عمل کیا، اور اسے اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے خدا کے کلام میں عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو مسیح یسوع کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کے میراث کا حصہ ہیں، اس کی بیڑ خانہ کی بیڑیں ہیں. لیکن خدا نے کرلینیس کو، جسے خدا نے چنا تھا، اسے بھی اپنے جلال میں لیا ہوا تھا. اس کی زندگی میں دو اہم باتیں بہت تھیں. سب سے پہلی بات کیا تھی کہ وہ دیندار تھا اور سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ فیملی میں، خاندانوں میں، آج کے دور میں کوئی ایک بندہ ضرور خدا سے ڈرتا ہے، کوئی ایک انسان ضرور دیندار ہے، لیکن اس کا پورا گھرانہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ خود بھی دیندار تھا، وہ اس کی فیملی بھی دیندار تھی، اور خدا سے ڈرنے والے لوگ تھے. خدا سے کیا تھے؟ ڈرنے والے لوگ تھے. کلام مقدس ہمیں کہتا ہے کہ جو لوگ خداوند سے ڈرتے ہیں، خدا ان کے چگرد اپنے فرشتوں کا کیا کر دیتا ہے؟ خیمہ زن کر دیتا ہے. خدا اپنے فرشتوں کو حکم کر دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، یہ میرے خوف کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے تم متعینات ہو جاؤ. دیکھیں کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. بھائی خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، خدا ان کے چگرد اپنے فرشتوں کو تعینات کر دیتا ہے. اور یہ بات اس انسان میں تھی، اس صوبے دار میں تھی. ہے غیر اقوام کا، لیکن اپنی زندگی میں خدا کے ڈر کو رکھتا ہے. دیندار ہونا بھی بہت ضروری ہے. دین سے، اپنے کلام سے، جو خدا نے کلام دیا ہے اس سے تعلق رکھنا بھی ہمیں بہت ضروری ہے. جب ہم خداوند کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، خداوند کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو میرا اور آپ کا خدا ہماری زندگی میں جلالی کام کرتا ہے. اور وہ کام خدا نے کرلینیس کی زندگی میں بھی کیے تھے. خدا کے ساتھ ڈرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور اس میں بہت پائی جاتی تھی، اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. یہ حکم بھی اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا کہ یہودیوں کو کیا کرتا تھا؟ خیرات دیتا تھا. یہ بہت بڑا ڈونر تھا یہودیوں کا. خدمت کے لیے انہیں اپنا روپیہ پیسہ دیتا تھا، اپنی دہ یقیاں دیتا تھا. خیرات دینا بہت ضروری ہے خدا کی حضوری میں. دہ یقین دینا خدا کی حضوری میں بھی بہت ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دعا گو بھی تھا. جو انسان ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں جھکا دیتا ہے، دعا کا مطلب ہے کہ خدا سے باتیں کرنا. خدا سے کیا کرنا؟ گفتگو کرنا. ہم جب اپنے گھر میں اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم کسی چیز سے جھجکتے نہیں ہیں، شرماتے نہیں ہیں. لیکن جب ہم بات چیت اپنے خداوند سے کرنا چاہتے ہیں پھر ہم شرماتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں. ہماری زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا اور آپ کا خدا اس چیز کو بڑا پسند کرتا ہے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا یہ انسان جسے میں نے خلق کیا ہے، اب وقت آیا ہے
کہ یہ میری حضوری میں جھک گئے, میرے سے بات چیت کرے, میرے سے گفتگو کرے. اور کتنی خوش آئین یہ بات ہے, خوشی کی بات ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں اور بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. میرا اور آپ کا خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ شکر گزاری کرو, میرے ساتھ بیٹھو, میرے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کرو, میں تمہارے ساتھ ٹائم کو گزارنا چاہتا ہوں. ہاں, تم جو اس دنیا کی رنگ رلیوں میں رنگے چکے ہو, ان سے نکل کر میری حضوری میں آؤ, میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. میرا اور آپ کا خدا یہ ہمیں سکھاتا ہے. لیکن یہ جو غیر قوم کا بندہ ہے, میں نے کہا کہ سپاہی, پولیس میں بھرتی ہوا انسان اور فوج میں بھرتی ہوا انسان بڑی سوچ سمجھ اور عقل سے چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اسے حکمت بھی دی تھی, خدا نے اسے عقل دنائی بھی دی تھی کہ یہ خدا کے کاموں میں اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا تھا. یہاں پر ہم ایک حوالہ پڑھیں گے, میرے ساتھ نکالیے گا, لوکا رسول کی انجیل اس کا 11واں باب, 40ویں آیت سے پڑھیں گے. جی کسی نے نکالا؟ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 11واں باب 40ویں آیت سے لے کے 41ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. اور کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, اے نادانو, جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ ہاں, اندر کی چیزیں خیرات کر تو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا. خداوند کیسا کلام کرتا ہے؟ خداوند کہتا ہے کہ میں جو تمہارا خدا ہوں, جو تم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہو, جو میں نے باہر کی چیزیں بنائی ہیں, کہ تمہارے اندر کی چیزوں کو میں نے نہیں بنایا؟ تمہارے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں, جو گردہ ہے, جو پھیپھڑے ہیں, انتڑیاں ہیں, میدا ہے, تمہارا دل ہے جس سے میں بڑا خوبصورت بنایا ہے, کیا یہ چیزیں میں نے نہیں بنائی؟ اندر سے, دل سے خدا کی حضوری میں اپنی خیراتوں کو لا, اپنی دہیکیوں کو لا, اپنی شکر گزاری کے نذرانوں کو لا, دل سے کر, تو سب چیزیں تیرے لیے کیا ہو جائیں گی؟ پاک. کیسا خداوند خوبصورت کلام کرتا ہے کہ جب ہم اپنے دل میں یہ عزم کر لیتے ہیں کہ میں نے خدا کی حضوری میں یہ کام کرنا ہے, تو خدا ذرائع بنا دیتا ہے, وسائل بنا دیتا ہے, خدا رستے کھول دیتا ہے. ہاللیلویا. ایک اور حوالہ پڑھیں گے, مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 32ویں آیت پر غور کریں. اس وقت خداوند کلام کر رہا ہے جب فقی فریسی خداوند کو آزماتے تھے. ہر ایک کا آپ کو پتا ہے, ہر جگہ پر جہاں پر خداوند یسوع مسیح خدمت کر رہا تھا تو وہاں پر فقی فریسی شرع کے عالم اکٹھے ہو جاتے تھے. یہاں پر بھی خدا انہی کو سمجھا رہا ہے. جی, اے چھوٹے گلے نہ ڈر, کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے. اے چھوٹے گلے نہ ڈر, کیونکہ تمہارے باپ کو کیا آیا ہے؟ تو کیا دے گا وہ ہمیں؟ بادشاہی دے گا. خدا ہمیں کس لائق بنا رہا ہے اور ہم کس لائق بن رہے ہیں, آج ہم نے یہ بھی اپنی زندگی میں سوچنا ہے. خدا ہمیں بادشاہی میں لے کے آنا چاہتا ہے, بادشاہی دینا چاہتا ہے, تخت پر بٹھانا چاہتا ہے اپنے ساتھ, لیکن ہم کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ بھی آج ہم نے کرنا ہے. جی آگے سر. اپنا مال اسباب بیچ کر خراب کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے, یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا, جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا. آگے آیا. کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا. ہاللیلویا. کتنی خوبصورت بات ہے. خدا ان کے کلام میں کتنی خوبصورت بات ہم نے سیکھی ہے کہ خدا کلام مقدس میں کیا کہتا ہے
آخری آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا کیا لگے گا؟ دل لگا رہتا ہے۔ آج ہمارا مال جو ہے وہ دنیا میں ہم نے جمع کیا ہوا ہے اور ہم اس دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتے، ہم اس دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس دنیا میں ہم نے اپنا دل لگا لیا ہوا ہے۔ لیکن خداوند کیا کہتا ہے کہ اپنا مال وہاں جمع کر جہاں پر تیرا دل لگا رہے گا۔ خداوند جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس نے دنیا میں اپنا دل لگا لیا ہے، یہ دنیا میں جاتا ہے، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی رنگ للیوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں یہ اپنا دل لگا لیتا ہے۔ اس لیے اے انسان میں تجھے کہتا ہوں اس دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دے، آسمان پر اپنا مال جمع کر۔ کہاں پر مال جمع کر؟ آسمان پر اپنا مال جمع کر، کیونکہ جہاں پر تیرا مال رہے گا وہاں پر تیرا دل لگا رہے گا۔ آج ہمیں خادمین کہتے ہیں کہ بھائی چرچ آیا کرو، آپ کی منت گزاری کرتے ہیں، چرچ میں آیا کرو۔ چرچ آنا بہت ضروری ہے، عبادت کرنا بہت ضروری ہے، خدا کے ساتھ دل لگانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی انسان کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں تو اپنی جان دینے تک جاتے ہیں، لیکن ہم خدا کے ساتھ دل نہیں لگاتے۔ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے خدا نے، تیرا مال جہاں پر رہے گا تیرا دل بھی وہیں پہ لگا رہے گا۔ اب وقت ہے کہ تو اپنے دل کو میرے ساتھ لگا، اور یہ بات اس بندے میں تھی، کرنیلیس میں یہ بات تھی۔ اس نے خدا کے ساتھ اپنا دل لگایا تھا، وہ خدا کے ساتھ پیوست ہو گیا تھا، وہ خدا کے ساتھ اپنا ٹائم گزارتا تھا، وہ عبادت میں بیٹھتا تھا، اس کی شکر گزاری کرتا تھا، اور یہودیوں کے ساتھ بھی ٹائم کو سپینڈ کرتا تھا اپنی خیراتیں دے کر۔ جی اعمال کی کتاب اسی چیپٹر کو تھوڑا سا اور آگے پڑھیں گے، 3 آیت سے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اعمال 10واں باب اس کی 3 آیت پر غور کریں گے۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟ خداوند کا فرشتہ رویا میں، رویا ہوتی ہے جاگتی آنکھوں سے دیکھنا۔ کرنیلیس جو تھا وہ جاگ رہا تھا، سویا ہوا نہیں ہے۔ اس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ خدا کا فرشتہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ اس سے مخاطب ہوتا ہے، اسے بلاتا ہے۔ کرنیلیس کہتا ہے کہ اے خداوند میرے لیے کیا حکم ہے؟ آگے سنیے ذرا۔ اور اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ کیا کہہ رہا ہے فرشتہ خدا کا؟ کہ تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، آپ زمین پر رہتے ہوئے جو بھی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں جو بھی شکر گزاری کا نذرانہ لے کے آتے ہیں، وہ سب خدا کی حضوری میں پہنچتا ہے۔ خدا ان شکر گزاریوں کو اپنی حضوری میں یاد کرتا ہے۔ خدا ان خیراتوں کو، ان دعاؤں کو جو ہم راتوں کو جاگ جاگ کر کرتے ہیں، جو ہم تیسرے پہر اٹھ کر خدا کی حضوری میں جھک کر دعا کرتے ہیں، خدا ان دعاؤں کو بھی یاد رکھتا ہے۔ خدا نے اپنے فرشتہ کو حکم دیا کہ جا میرے بندہ کرنیلیس کو بتا جو غیر قوم سے ہے، اسے بتا دے کہ تیری خیراتیں، تیری دے یقینیں، تیرے ہدیے نذرانے اور تیری دعائیں جو ہیں، تیری شکر گزاریاں جو ہیں، اسے میں نے یاد کیا ہے۔ اسے میں نے کیا کیا ہے؟ یاد کیا ہے۔ خداوند ہمیں بھولتا نہیں ہے، اسی لیے بزرگ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرے آنسو جو ہیں وہ تیرے پیالوں میں بھرے ہوئے ہیں۔
اگر ہم آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو ہمارے آنسو جو ہیں وہ خدا کے پاس جو پیالے پڑے ہوئے ہیں، جو مشکیزیں پڑے ہوئے ہیں، ان میں جمع ہو رہے ہیں، اور ایک دن میرا اور آپ کا خدا ان آنسوؤں کو دیکھ کر ہمیں سرفرازی کرے دے گا. ہاللیلویا. ہمارے آنسو بھی خدا کی حضوری میں رائے گاہ نہیں جاتے. زمین پر آپ اپنے عزیزوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس رو رو کے ان سے کوئی بات چیت، کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے، لیکن میرا اور آپ کا خدا جب ہم رو رو کر بات خدا کی حضوری میں باتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجاتیں کرتے ہیں، تو میرا اور آپ کا خدا ان آنسوؤں کو دیکھ کر ہمیں برکت دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. دیکھیں کہ زمین پر ہمیں انسان ناچیز سمجھتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا ہمیں ناچیز نہیں سمجھتا. وہ ہمیں یاد رکھتا ہے اپنی حضوری میں، وہ ہمیں ہر ٹائم اپنی حضوری میں بابرکت کرنا چاہتا ہے. آگے کیا کہتا ہے فرشتہ؟ کیا کہتا ہے؟ پانچویں ایسے پڑھیں گے. خدا کی حضوری میں اس کی دعائیں یادگاری کے طور پر پہنچی. اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، بلوا لے. جو پطرس کہلواتا ہے اسے کیا کر؟ خدا کا بندہ جس سے خدا بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، وہ یافا میں بیٹھا ہوا ہے. وہ یافا میں بیٹھا ہوا ہے، کسی شمعون بندہ ہے وہاں پر اس کے گھر میں. تو خدا کہتا ہے کہ کوئی بندے اپنے بھیج، نوکر بھیج، انہیں بھیج کر بلوا لے اپنے گھر میں. اب وقت آیا کہ میں تجھے اپنے بندہ کے وسیلہ سے برکت دوں. اور وہاں پر پطرس کیا سوچ رہا ہے؟ جی بتائیے گا، پطرس کیا سوچ رہا ہوگا وہاں پہ؟ کسی کو یاد ہے پطرس کیا سوچتا ہے؟ بھائی یہ وہ حوالہ ہے جہاں پر پطرس کو بھوک لگتی ہے اور خدا چادر پر کیڑے مکوڑوں کی صورت میں اس کے پاس چادر بھیج دیتا ہے. اب یاد آیا کہ نہیں آیا؟ پڑھیے سر، جس کے پاس حوالہ ہے پڑھ لیجئے گا. اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، بلوا لے. وہ شمعون دبار کے ہاں مہمان ہے، جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے. اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھی، تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے، ایک دیندار سپاہی کو بلایا. اب دیکھیں کہ وہ بندہ جو صوبیدار ہے، وہ ایک عہدے پر فائز ہے، وہ بھی دیندار ہے، اور آگے جو اس کے سپاہی ہیں وہ بھی دیندار ہیں. کیا خدا کا خوبصورت کتنا کلام ہے کہ ہم جہاں پر اگر ہم دیندار ہیں، خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھنے والے ہیں، تو آپ خدا کی پریچنگ کو جہاں پر کام کاج کرتے ہیں وہاں پر ان سے پریچ کریں، انہیں خوشخبری سنائیں، انہیں خداوند یسوع کی خوشخبری سنائیں، خدا کا کلام سنائیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے کیا. کرلینیس میں بھی یہ بات تھی. اگر وہ ایماندار تھا تو یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا نوکر جو تھا، جو سپاہی تھا، وہ بھی دیندار تھا. اس کا بھی تعلق دین سے بھرا تھا، اس کا بھی تعلق خداوند سے تھا، وہ بھی خداوند سے ڈرنے والا تھا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو دعا گو ہوتے ہیں، لیکن جس جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ دعا گو نہیں ہوتے. انہیں بھی سکھائیں خدا کا کلام، انہیں بھی سکھائیں. دیکھیں کہ غیر قوم کے لوگ جو ہیں وہ خدا کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. کبھی آپ لوگ کام پر ہیں تو کوئی بچہ، اگر کوئی بندہ گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے تو کبھی آپ لوگوں نے انہیں سکھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ہم تجھے خدا کے کلام کی باتیں بتاتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ ڈرتے ہیں. اگر وہ مسیحی بھی ہوگا پھر بھی ہم نہیں اسے بتائیں گے. میں رات کو ایک گھر میں وزٹ پہ گیا ہوا تو ایک بھائی نے کہا کہ میں نے اس بیٹی کو یا بیٹے کو سمجھایا، تو اس نے کہا بھائی جی تجھے کیا مسئلہ ہے؟
तू मुझे बैलेंस करवा के देता है। देखिए ये बड़ी अजीब बात है, यहां पर खुदा का बंदा अपने मुलाजमों को भी सिखा रहा है, लेकिन आपसे जो ये इस तरह की बातें करते हैं तो आप खुश हुआ करें कि आप खुदा के कलाम के वसीला से लोग आपको डांट रहे हैं। जी सर आगे पढ़िएगा थोड़ा सा जल्दी से, टाइम। और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब लोग तैयारी कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की माने चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चुपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई, ए पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। आमीन आमीन। यहाँ पर पतरस क्या कह रहा है? पतरस कह रहा है कि खुदावंद हरगिज नहीं खाऊंगा मैं। खुदावंद कह रहा है खा, मैं तुझे कह रहा हूं खा। खुदा कह रहा है कि मैंने सब चीजें बनाई है, खा। वो कह रहा है खुदावंद मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि पतरस जानता है कि ये चीजें हराम है। लेकिन इस बात को अगर हम देखें, ये वो नहीं है कि पतरस को भूख लगी, हालांकि नीचे तैयारी हो रही है खाने पीने की। खुदा उसे जो वो छत के ऊपर था दिखाना चाह रहा था कि ए पतरस, मैं यहूदियों ही को नहीं बल्कि गैर कौम वालों को भी अपनी मिरास का हिस्सा बनाऊंगा। इस चद्दर का दिखाने का मतलब ये था। चद्दर पर क्या थे? मुख्तलिफ किस्म के क्या थे? मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े थे, पाक और नापाक भी थे। खुदा ने कहा कि तुम लोग ये ना समझो कि यहूदी मसीहियों, तुम लोग ये ना समझो कि मसीही लोग ही खुदा की मिरास का हिस्सा बनेंगे, बल्कि दुनिया में रहते हुए हर एक कौम में से जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मेरी मिरास का हिस्सा बनेगा। हालेलुया। खुदावंद गैर कौमों को भी अपनी मिरास का हिस्सा बना लेता है, अपनी कुर्बत में ले लेता है। और खुदावंद पतरस को दिखा रहा था कि पतरस, मैं तुझे जिस इंसान के पास भेज रहा हूं वो है तो गैर कौम से, लेकिन है मेरे खानदान का हिस्सा। वो मुझसे डरता है, वो मेरी इबादत करता है, वो मेरी प्रस्तिश करता है, वो जो मैंने आइन उसे दिए हैं उन आइनों पे अमल करता है। इसीलिए यहूदियों के पास भी जा, लेकिन वहां पर भी जा, उसके घर में जा, उसकी पूरी फैमिली को बरकत दे। ये मैं तुझसे कह रहा हूं। और पतरस ऐसा ही करता है। जब पतरस को खुदा सिखा देता है तो पतरस उठता है और फिर उसके घर जाता है। आखिरी 2 आयत को पढ़ लीजिएगा सर, थोड़ी सी अंदर। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम ना कह। हराम ना कह। तीसरी बार ऐसा ही हुआ और फिर वो चीजें आसमान पर उठा ली गई। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो दोनों जिन्हें कुरनेलियस ने भेजा था शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाजा पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे कि शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा कि देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो जिसको तुम पूछते हो मैं ही हूँ, तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा, कुरनेलियस सूबेदार जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ता से हिदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की।
आमीन। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा ने पतरस को रोया में बताया, करलीनियस को बताया कि मेरा बंदा, मेरा रसूल उस जगह पर है, अपने बंदे भेज के उसे बुला ले और मेरे कलाम की मुकम्मल मुनादी सुन, मेरे कलाम से मुकम्मल तौर पर तू सेहतयाब हो जा, मुकम्मल तौर पर तू उस पर अमल करने वाला बन जाएगा, तेरा घराना, तेरी फैमिली मुकम्मल तौर पर खुदा के कलाम को सुने। आज हम क्या करते हैं? हमारे पास खुदा का कोई बंदा आ जाए खुदा के कलाम को लेकर, पहले नंबर पर तो हम उसकी बात ही नहीं सुनते, उसे अनदेखा करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? देखें कि खुदावन ने कहा बाप इब्राहिम के लिए कि मैं पत्थरों से उसके लिए औलाद को पैदा करने की कुदरत रखता हूं। बाप ने अपने लोगों से कह रहा है कि अगर तुम लोग मेरी इबादत, परस्तिश, मदासराई, मेरे कलाम पर अमल नहीं करोगे, मेरे आइन पर नहीं चलोगे, तो मैं गैर कौमों को भी अपने जलाल के लिए उठा खड़ा करने की कुदरत रखता हूं। आमीन। आज ऐसा हो रहा है, गैर अक़वाम के लोग खुदा की मेरास का हिस्सा बन रहे हैं, गैर कौम के लोग खुदा की मेरास में आ रहे हैं, उसके खानदान में आ रहे हैं, लेकिन खुदा के अपने लोग जो हैं वो उससे दूर होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमें सिर्फ फख्र है कि हम मसीही हैं, हमें फख्र है कि जी हम मसीही हैं। मसीह होना ही काफी नहीं है, मसीह का किरदार हमारी जिंदगियों से नजर आना चाहिए, मसीह का कलाम हमारी जिंदगियों से नजर आना चाहिए, मसीह की कुदरत, मसीह का जलाल, मसीह का फजल हमारी जिंदगियों से नजर आना चाहिए, ताकि गैर कौम के लोग ये जान जाएं कि ये मसीह यीशु के लोग हैं। हालेलुया। आज क्या होगा? आज हमारे बेटे बेटियों को खुदा के कलाम के बारे में पता ही नहीं है। हमारी बेटियां जो फजूल वक्त जाया करती हैं, उन्हें कलाम के बारे में पता ही नहीं है, खुदा की कुदरत के बारे में पता नहीं, खुदा के कलाम की, खुदावन यीशु मसीह के बारे में पता नहीं। इसीलिए वो आज अपनी मजहब से, अपनी कौम से पीछे हटते चले जा रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हम में खुदा के कलाम की तालीम नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है। आज मेरे अजीजों, हमने ये इस पर अमल करना है कि मेरा और आपका खुदा अगर गैर अक़वाम को ले लेगा तो फिर हम तो उसकी मेरास का हिस्सा है, तो हमारे लिए क्या रहेगा? आज ये वक्त है कि मैं और आप करलीनियस की तरह, जिस तरह उसकी जिंदगी में खुदा के कलाम था, खुदा के आइन थे और वो अमल करता था, वो अमल